اللہ تعالیٰ نے معاشروں کے اندر امن، استحکام، باہمی ایک دوسرے کے اوپر اعتماد اور خیر خواہی کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے امانت اور عہدے اور منصب کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ تلقین کی ہے کہ جب تک بندہ امانت کا خیال رکھتا ہے، معاشرے کا آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر اعتماد، خیر خواہی اور امن قائم رہتا ہے۔ لیکن جب امانت اٹھ جائے، خیر خواہی اٹھ جائے، عہدے اور منصب کا خیال اٹھ جائے تو تب معاشروں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدی الامانات الی اہلہا، یہ کہ امانتیں ان کے اہل کی طرف، جو ان امانتوں کے حقدار ہیں وہ امانتیں ان کی طرف لٹا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، یہ کہ تم فیصلہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق شخص کی جو علامات گنوائی ہیں، ایک حدیث کے اندر 3 نشانیاں بتائیں اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں گنوائی ہیں۔ فرمایا کہ جس بندے کے اندر وہ 4 نشانیاں ہوں، کان منافقاً خالصاً، وہ پکا منافق ہے۔ نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک نفاق عملی ہوتا ہے، ایک نفاق اعتقاد عقیدے کا نفاق ہوتا ہے۔ عقیدے کا نفاق یہ ہے کہ بندہ دل سے اسلام کے ساتھ دشمنی رکھے، دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ناپسند کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل سے تسلیم نہ کرے، یہ عقیدے کا منافق ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ وہ کون؟ جو عقیدے کے منافق ہوں گے۔ ایک نفاق عمل کا ہوتا ہے، عقیدہ تو اس کا اچھا ہے، اس کی محبت ہے اللہ کے ساتھ، اس کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دین کے ساتھ اس کی محبت ہے، احکامات کے ساتھ محبت ہے، لیکن بعض کام اس کے اندر ایسے ہیں جو منافقین والے ہیں۔ تو وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے۔ فرمایا کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ آیت المنافقی 3، پہلی نشانی اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے سہارے سے اپنی جھوٹی عزت بنانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹی شہرت بنانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جھوٹ بول کے اپنا معاملہ سیدھا کر لیتا ہے۔ فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے، اذا حدث، جب بھی بات کرے گا کذب، جھوٹ بولے گا۔ دوسری نشانی فرمایا اذا اؤتمن خان، جو ہمارے موضوع کے متعلقہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، اس کو امانت دار سمجھا جاتا ہے، وہ اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ 3 نشانیاں ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر 4تھی نشانی بیان فرمایا اذا خاصم فجر، جب اس کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو وہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں فرمایا من کن فیہ، جس بندے کے اندر یہ 4 نشانیاں ہوں، کان منافقاً خالصاً، وہ عمل کے اعتبار سے پکا منافق ہے۔ بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت دار سمجھا جائے تو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اسی طرح سے جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امانت کے اندر خیانت کرنے کو منافق کی نشانی قرار دیا ہے، نفاق کی ایک علامت قرار دیا ہے۔ اب ہم
امانت میں خیانت صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی مال اگر رکھ دیا تو اس کے اندر سے کوئی ڈنڈی مار لینا، کمی بیشی کر لینا، صرف اس کو خیانت کہتے ہیں۔ حالانکہ خیانت کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے میرے پاس کچھ مال رکھا، اس میں سے کچھ میں کھا گیا اور کچھ آگے پہنچا دیا، ہم نے سمجھا شاید صرف یہی خیانت ہے۔ ہر معاملے کے اندر ڈنڈی مارنا، ہر معاملے کے اندر کوتاہی کرنا، جس چیز کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے، جو چیز اس کو سونپی گئی ہے، جس چیز کا اس کو نگران بنایا گیا ہے، اس چیز کے اندر اگر وہ کوتاہی کرتا ہے تو یہ اپنے معاملے کے اندر وہ خیانت کرتا ہے، اور خیانت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اور قرض لے کر اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو ادا نہیں کروں گا، یہ بھی خائن بندہ ہے، جس نے پہلے دن سے یہ نیت بنا لی ہے کہ میں قرض اس نیت سے لوں گا کہ اس کو واپس نہیں کروں گا۔ اور فرمایا جو یہ نیت رکھتا ہے مشکلات اس کے اوپر آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ اس قرض کو ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرض ادا کرنے کے بندوبست پیدا کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث ہے، فرمایا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے قرض لیا اور وہ قرض لے کر اس دریا کے پانی کی دوسری طرف آ گیا اور اس نے اپنی ضرورت کو پورا کیا اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ فلاں وقت میں یہ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کا یہ قرض لٹا دوں گا۔ تو فرمایا وہ شخص جب واپس اسی تاریخ کو دریا کے کنارے گیا، اس کو کوئی کشتی کوئی سواری نہ ملی کہ وہ قرض اس تک پہنچائے، تو اس نے وہ قرض ایک لکڑی کو سوراخ کر کے اس کے اندر رکھا اور ایک تحریر لکھی کہ یہ قرض میری طرف سے ہے۔ بلکہ اس سے پہلے جو معاملہ ہوا تو اس شخص نے پوچھا تو کوئی گواہ لے کے آ، اس نے کہا اللہ کے سوا میرا کوئی گواہ نہیں۔ کہا تو کوئی ضامن لے کے آ جو تیری ضمانت اٹھائے کہ تو قرض واپس کرے گا، اس نے کہا اللہ کے علاوہ میرا ضامن بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے قرض دے دیا۔ تو جب اس نے وہ قرض اس لکڑی کے اندر رکھا تو وہ کہنے لگا کہ یا اللہ میں نے ضامن بھی تجھے بنایا تھا، یا اللہ میں نے گواہ بھی تجھے بنایا تھا، تو یہ آج قرض اس بندے کا میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اس قرض کو اس تک پہنچا دے۔ اس نے اس لکڑی کے اندر رکھ کر اس کو بند کر کے اس پانی کے اندر بہا دیا۔ وہ دوسرا شخص بھی دریا کے کنارے دوسری طرف آ کے کسی سواری کا انتظار کر رہا کہ کوئی کشتی آئے، کوئی جہاز آئے، کوئی سواری آئے جس پر وہ بندہ میرا قرض لے کر آئے، لیکن انتظار کرنے کے باوجود اس تک کوئی سواری، کوئی کشتی، کوئی جہاز نہ پہنچا۔ آخر اس کو ایک لکڑی ملی اور اس نے وہ اٹھا لی کہ گھر میں لے جاؤں گا اور اس کو استعمال کر لوں گا۔ گھر میں جب جا کے اس نے وہ لکڑی کو چیرا، اس کو پھاڑا تو دیکھا اس کے اندر سے وہ دینار نکلے اور ایک اس کے ساتھ خط، ایک رکا نکلا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ تیرا قرض اتنا میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ پہنچاؤں گا، مجھے کوئی سواری نہیں ملی تو میں نے یہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ جس اللہ کو میں نے گواہ بنا کے تجھ سے لیا تھا، جس اللہ کو ضامن بنا کے تجھ سے لیا تھا، آج یہ میں تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ قرض اس تک پہنچ گیا، لیکن جس بندے نے لیا تھا اس کو ابھی بھی اعتماد، اس کو یقین نہیں ہوا کہ شاید اس تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ اس نے پھر پیسے جمع کرنے شروع کر دیے اور 1000 دینار پھر جو اس سے قرض لیا تھا وہ جمع کر کے جب اس کو سواری ملی کچھ عرصے کے بعد وہ اس تک پہنچا اور جا کے اس کو کہنے لگا اس طرح سے میں نے تجھ سے قرض لیا تھا، لیکن سواری نہ ہونے کی وجہ سے تیرے پاس نہیں پہنچ سکا، تو آج یہ تیرا قرض لے کر میں تیرے پاس آیا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ تیرا قرض اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ تو یہ ہے امانت کا خیال رکھنا، دیانت داری، امانت کے اوپر پورا اترنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بندوبست کر دیتا ہے اور وہ اس کے لیے حل کوئی نہ کوئی نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں جن کے لیے تم جمع کرتے ہو، جن کے لیے مال اور اسباب اکٹھا کرتے ہو، ان تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج حکومتی سطح پر اگر سیلاب زدگان کے لیے مال جمع ہوتا ہے، انفرادی طور پر جمع ہوتا ہے، جماعتی طور پر جمع ہوتا ہے، کسی کے لیے بھی اگر کوئی بھی وسائل اکٹھے کیے جاتے ہیں تو ان تک یہ امانتیں پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے پاس امانتیں ہیں۔ کوئی اگر کسی مدرسے کے لیے، کسی ادارے کے لیے، کسی ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے،
کسی کے لیے بھی کوئی چیز جمع کرتا ہے یہ اس کے پاس اس ادارے کی، اس جماعت کی، حکومت کی، ادارے کی، ان لوگوں کی یہ امانتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم، یہ اللہ کا حکم ہے تمہیں کہ تم یہ ان تک پہنچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس بندے کا عہد نہیں ہے اس کا ایمان بھی نہیں ہے، کہ وہ شخص ایماندار نہیں جو عہد کا پاسدار نہیں ہے، عہد کو پورا نہیں کرتا، امانت کو ادا نہیں کرتا۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، فرمایا اس بندے کا دین بھی نہیں ہے جو عہد کا پاسدار نہیں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عہدہ چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کسی عہدے کے اوپر مقرر کر دیں، کوئی عہدہ مجھے عطا کر دیں، حکومتی کوئی منصب مجھے دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر تو کمزور ہے، ضعیف ہے، تیرے پاس طاقت نہیں کہ تو کوئی عہدہ منصب اس کو پورا کر سکے گا، اس کا حق ادا کر سکے گا۔ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، یہ امانت ہوتی ہے کہ جو بندے کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، منصب دیا جاتا ہے، اس کو کسی کے اوپر مقرر کیا جاتا ہے تو یہ امانت ہوتی ہے۔ تو ضعیف ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تو اس کو پورا کر سکے گا۔ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ، تو یہ تیرے لیے قیامت والے دن رسوائی کا سبب ہوگا اگر تو اس کو ادا نہ کر سکا۔ اس لیے میں تجھے کہتا ہوں کہ تو اس عہدے کو قبول نہ کر، تو اس منصب کو نہ لے جو تو مجھ سے چاہتا ہے۔ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، صرف اس شخص کے لیے یہ رسوائی نہیں ہوگا کہ اگر وہ عہدہ لیتا ہے، منصب لیتا ہے، کوئی ذمہ داری لیتا ہے، صرف اس شخص کے لیے رسوائی نہیں جو اس کا حق ادا کرتا ہے۔ ہاں وہ لے سکتا ہے، لیکن جس شخص کو پتہ ہے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، میرے لیے یہ جو ذمہ داری مجھے دی جا رہی ہے، جس کے اوپر مقرر کیا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ لوگوں کی امانتیں اکٹھی کرنا، تو میں اس کو اکٹھا کر کے لوگوں تک نہیں پہنچا سکوں گا، تو وہ کبھی اس ذمہ داری کو قبول نہ کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر انک ضعیف، تو کمزور ہے اس معاملے کے اندر، تو اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا، تو یہ قیامت والے دن تیرے لیے رسوائی ہوگا، تو اس لیے تو اس کو قبول نہ کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ، منصب، ذمہ داری مانگ کر لینے سے منع فرمایا۔ فرمایا جو شخص مانگ کر ذمہ داری لیتا ہے، عہدہ لیتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس کو الٹی چھری کے ساتھ ذبح کر دیا گیا ہے۔ یعنی جیسے جانور کو ایک عام آپ سلاخ پکڑ کے، کوئی لوہے کی چیز پکڑ کے اس کے اوپر رگڑتے جائیں، اس کو کتنی تکلیف ہوگی، تو فرمایا جس طرح الٹی چھری کے ساتھ کسی چیز کو ذبح کیا جاتا ہے، جو عہدہ منصب مانگ کے لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے، قیامت کے دن اس طرح اس کے لیے یہ سزا کا باعث ہوگا۔ ہاں جس کو یہ پتہ ہو کہ ادا کر سکوں گا وہ مانگ بھی سکتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے مصر کے اندر اس وقت کی حکومت کو کہا کہ مجھے آپ خزانے کے اوپر نگران مقرر کر دیں، اور قرآن میں یہ لفظ ہیں کہ میں اس کا حقدار ہوں اور اس کو میں ادا کروں گا، اور واقعتاً انہوں نے اس عہدے اور منصب کا حق ادا کر کے دکھایا کہ سب سے زیادہ مصر کے اندر جو غلہ اناج ہوا اور لوگوں نے آسودہ حالی کے اندر زندگی گزاری، وہ یوسف علیہ السلام کے وزیر خزانہ ہونے کے دوران کیا تھا۔ تو وہ عہدہ مانگ سکتا ہے جس کو پتہ ہے میرے اندر اتنی صلاحیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو ذمہ داری دی جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا من ولی من امتی، جس بندے کو میری امت کا ولی بنایا جائے، حاکم مقرر کیا جائے، ذمہ دار بنایا جائے، حکمران بنایا جائے، من ولی من امتی وہو غاش علیہ، اور وہ ان اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا ہو، اس رعایا کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والا ہو، ان کے مال و اسباب کے اندر خیانت کرنے والا ہو، فرمایا وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، حدیث کے اندر لفظ ہیں، ایسے حاکم پر، ایسے ذمہ دار پر، ایسے حکمران پر، ایسے ولی پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے جو اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو کسی رعایا کے اوپر حاکم مقرر کیا جائے، ذمہ دار بنایا جائے، اس کو ذمہ داری سونپی جائے، وہ اس کے اندر خیانت کرے، لم یجد ریح الجنہ، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جو بندہ ایسے اپنی رعایا کے ساتھ کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کے اندر اس طرح سے کوتاہی کرتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث ہے، فرمایا کلکم رائن، لوگو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک رائی ہے، ہر ایک نگران ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر بندے سے اس کی نگرانی کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں، ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک استاد ہے، اس سے اس کے طالب علموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، والدین ہیں ان سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، حاکم وقت ہے تو اس ملک کے اندر رہنے والی عوام الناس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ کوئی کسی ذمہ داری کے اوپر بھی ہے، کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی بھی کسی جگہ پر بھی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کی اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور اس سے قیامت والے دن اس کی اس رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور فرمایا فل امیرو، جو امیر ہے، جو ذمہ دار حکمران ہے، علی الناس، لوگوں پر، رائن علیہ، وہ ان پر نگران ہے، وہو مسئول عنہم، تو اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی بھوکا مر گیا، کوئی غریب کنگال مر گیا، کوئی سیلاب میں ڈوب گیا، کوئی زلزلے کے اندر ان کی امانتیں ان تک نہ پہنچائیں، تو فرمایا اس حاکم وقت سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والرجل راعن اہل بیتہ، اور جو آدمی ہے وہ اپنے گھر والوں کے اوپر نگران ہے، بچوں کی تربیت کیسے کی، گھر والوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، گھر کا ماحول کیسا رکھا، فرمایا اس بندے سے اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس نے فرمایا والمرأۃ، جو عورت ہے، راعیۃ علی بیت بعلیہا، وہ بھی اپنے خامد کے گھر کی نگران ہے۔ خامد گھر میں نہیں ہے، اپنی عزت کی حفاظت، خامد کے بچوں کی تربیت، خامد کے مال کی حفاظت، گھر کا خیال، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بھی خامد کے گھر کی ذمہ دار ہے، وَهُوَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور اس سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ یعنی نہ یہاں پر حاکم کو چھوڑ دیا جائے گا، نہ ہی گھر والے کو چھوڑ دیا جائے گا، نہ ہی عورت کو چھوڑا جائے، کوئی بات نہیں، آدمی تھا تو تجھ سے کیوں پوچھا جائے گا، یعنی ہر بندے سے سوال کیا جائے گا۔ اور فرمایا وَعَبْدٌ رَجُلٌ، اور جو غلام بندہ ہے، نوکر ہے، ملازم ہے کسی کے پاس، وہ بھی نگران ہے، علی مال سیدہ، اپنے اس مالک کے مال کا وہ بھی نگران ہے، کہ اس کو اگر مقرر کیا گیا یہ تیری ذمہ داری ہے، جانوروں کا خیال رکھنا ہے، فصل کا خیال رکھنا ہے، یہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا ہے، تو اگر کسی کے پاس کوئی ملازم نوکر ہے، اس سے بھی اس کے سردار، اس کے مالک کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، تو وہ بھی اس کے بارے میں جواب دہ ہے، اس سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو یہ نگرانی دی تھی تو نے اس کا خیال کیوں نہیں کیا۔ آخر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَكُلُّكُمْ رَائِن، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، ہر ایک نگران ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تو ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح اس ذمہ داری کے بارے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابن حبان میں روایت ہے، فرمایا ان اللہ سائل، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سوال کرنے والے ہیں، کل رائن، ہر نگران سے، ام مسترزا، جس چیز کا اس کو نگران بنایا گیا تھا، احافظا ام ضیع، کیا تو نے اس کی حفاظت کی تھی ذمہ داری کی یا ذمہ داری کو ضائع کیا تھا، یہ چیز اس سے قیامت والے دن پوچھی جائے گی کہ بتا جو ذمہ داری تجھے دی تھی اس کی تو نے حفاظت کی تھی، پوری ادا کی تھی یا اس کو ضائع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جب تک عمر فاروق باقی رہیں گے تب تک فتنوں کا دروازہ بند رہے گا، اور جب یہ دروازہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد فتنے شروع ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو توڑا جائے گا۔ تو یہ اشارہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف۔ تو جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم رہے ہیں تو اپنی ایک ایک ذمہ داری کا انہوں نے خیال کیا ہے۔ اس وقت بھی جو متمدن دنیا ہے، جو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین دنیا کے اندر ممالک کے اندر عدل و انصاف ہے، ان کا نظام اچھا ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن انہوں نے یہ سارا نظام امانت داری کا،
عدل و انصاف کا، رعایا کا خیال رکھنے کا، یہ سارا نظام انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیے ہے، کہ جو اپنی رعایا کا اتنا خیال رکھتے کہ راتوں کو گلیوں کے اندر چکر لگاتے تھے، اور اتنا خیال رکھتے رعایا کا عدل و انصاف کے معاملے میں کہ اگر ان کا بیٹا ایک یہودی کے لڑکے کو تھپڑ مارتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی خلیفہ ثانی مسلمانوں کا حکمران یہ اس یہودی کو کہتا کہ تو بھی میرے بیٹے کو تھپڑ لگا۔ انہوں نے کہا نہیں میں معاف کرتا ہوں۔ کہا معافی نہیں، اگر آج اس کو معافی ملے گی لوگ یہ کہیں گے کہ عمر کی خلافت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، عمر کے عہدے اور منصب کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ آج اگر حاکم وقت کے بیٹے کو تھپڑ لگے گا تو کل کسی کو کسی غریب کو سزا دینے کی جرت نہیں ہوگی کہ عمر اتنا عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ رعایا کا خیال رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ اس کے بعد سب سے زیادہ اپنی رعایا کا خیال رکھنا یہ اس وقت جو آپ کے خلفائے راشدین تھے یہ ان کا ذمہ داری تھی۔ اور جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی آپ کے صحابہ کرام کے پاس موجود تھیں، ان کو کما حق ہو ان امانتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام نے امت تک پہنچایا، وہ دین کی صورت میں ہوں، وہ احادیث شریعت کی صورت میں ہوں، وہ مال کی صورت میں ہوں، وہ کسی بھی صورت کے اندر جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس تھیں ان کو پہنچایا۔ حتیٰ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث وہ ساری زندگی انہوں نے بیان نہیں کی، ساری زندگی بیان نہیں کی، کسی معاشرتی مصلحت کی وجہ سے، کیونکہ ہر مسئلہ ہر وقت ہر کسی کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، کبھی وہ مسئلہ اس کو بتا دیا جائے تو اس کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اس حدیث کو ساری زندگی اپنے پاس چھپائے رکھے، لیکن دل کے اندر یہ بھی ڈر تھا کہ یہ میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے یہ حدیث، اگر میں بیان نہیں کروں گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ اے معاذ تو نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ تو آخری وقت جب فوت ہونے کا وقت تھا تو وہ حدیث بیان کی اور یہ کہا کہ میں نے یہ اس وجہ سے بیان کی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میرے پاس باقی نہ رہ جائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی امانتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح سے امانتوں کے اندر خیانت کرنے کا ایک معاملہ عہدے اور منصب کا غلط استعمال بھی ہے، کہ جب بندے کے پاس عہدہ ہے منصب ہے پھر وہ لوگوں سے رشوت لیتا ہے، لوگوں کے کام کرنے کے لیے رشوت ستانی سے کام لیتا، فرمایا یہ بھی اپنی امانت کے اندر خیانت ہے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا یہ دونوں جہنمی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب ایک تو وہ مجبور کر رہا ہے جو عہدے اور منصب والا ہے، سب سے بڑا سزا کا مستحق تو وہ ہے کہ وہ اپنے اس عہدے اور منصب کے اندر خیانت کر رہا ہے جو اس کو دی گئی ہے۔ اس کو تو لوگوں کی خدمت کے لیے یہ ذمہ داری دی گئی تھی، نہ کہ لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے مشورہ کرے وہ اس کو اچھا مشورہ نہیں دیتا تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ بھی امانت کا خیال رکھے اور اس امانت کا پوری طرح سے حق ادا کرے۔ آخری بات ختم کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں انتظار کرو قیامت کے قریب امانتوں کو ضائع کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی امانتوں کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ کہا کہ جب عہدے اور منصب نااہل لوگوں کو دیے جائیں گے تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو، کہ یہ امانتوں کو ضائع کرنا ہے کہ کسی ایسے بندے کو کسی ایسی چیز کے اوپر نگران مقرر کر دینا جو اس کا اہل نہیں ہے، تو یہ امانتوں کو ضائع کرنا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم کسی کو بھی اگر کسی کام کے لیے چنتے ہیں مشورہ کرتے ہیں تو اچھا مشورہ دیں اور ایسے بندے کو منتخب کریں، ایسے بندے کو چنیں جو ان امانتوں کا حق ادا کرنے کا اہل ہو اور لوگوں تک پہنچانے کا اہل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام ذمہ داریاں کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امانتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بد عہدی اور بد دیانتی سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔